بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب سبت کا واقعہ تقریباً 1100 قبل مسیح میں پیش آیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ اعراف میں ان کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ ان بدکرداروں اور سرکشی کرنے والوں پر عذاب الہی آ گیا۔ سعادت مند جماعت نے صبح کو دیکھا کہ تمام نافرمان اور سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کو بندر اور سور بنا دیا گیا ہے۔ اب ان کے پاس عثرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ اعراف میں مختلف تفصیلات کے ساتھ یہی واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور حالات میں یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے سچے دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ بنی نوح انسان کی دو شاخوں بنو اسماعیل اور بنو اسحاق علیہ السلام کے ذریعے قوموں اور ملکوں میں پھیلا۔ اس لیے ان دونوں سلسلوں میں شاعر اللہ متعلق یکساں اصول پائے جاتے رہے، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف اور جھگڑے کر کے بعض معاملات میں تشدد اور سختی کے احکام اور بعض معاملات میں ملت ابراہیمیہ سے جدا احکام کا بھار اپنے اوپر ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں عبادت الہی کے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کا دن مقرر فرمایا تھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہودی بنی اسرائیل نے اپنی روایتی کج روی کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ان کے لیے جمعے کی بجائے ہفتے کی دن عبادت اور برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے قوم کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ اپنے غلط مطالبے پر اصرار سے باز رہیں اور ملت ابراہیمیہ کے اس امتیاز کو جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہے ہاتھ سے ضائع نہ کرنے دیں، مگر آپ کی قوم اپنے مطالبے پر قائم رہی اور جب ان کی ضد حد سے تجاوز کر گئی تو وہی الہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بے جا اصرار کے نتیجہ میں جمعے کی سعادت و برکت کو ان سے واپس لے لیا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق اب ہفتے کا دن مقرر کر دیا ہے، اور آپ کی قوم کو مطلع کر دیں کہ اب وہ مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس کریں اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں، اور اس دن کو ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت، تجارت، شکار کو حرام کر دیا، صرف عبادت ہی اس دن ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک سبت کا دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے تھے، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس کے متعلق وہ اختلاف کرتے تھے کہ اس میں حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبت مقرر کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اس دن کی حرمت کو برقرار رکھیں۔ قرآن مجید کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی حرمت برقرار رکھنے کا بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل سے کہا کہ سبت ہفتے کے بارے میں حد سے نہ گزرنا اور خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے، خصوصاً اہل کتاب سے جو کہ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ جمعے کا دن ہم سے پہلے ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کے متعلق اختلاف ظاہر کیا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی جمعے کو قبول کرنے کی توفیق دی، سو دنیا میں بھی وہ اس معاملے میں ہم سے پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ یہود کا روز عبادت جمعے سے ایک روز بعد ہفتہ اور نصار کا اس کے بعد اتوار کا دن ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ایک مدت تک سبت کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر برقرار رہے۔ جن باتوں اور کاموں کو اس دن حرام کر دیا گیا تھا اس سے بچتے رہے، مگر آخر کار آہستہ آہستہ ان کی کج و روی اور سرکشی عود کر آئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی جو سبت کے بارے میں ان پر نافذ کیے گئے تھے کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اس خلاف ورزی میں بے باک ہوتے چلے گئے، بلکہ حلیے بہانے تراش کر اس بدعملی پر فخر کیا جانے لگا۔ تب خدا کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی،
چنانچہ یہ لوگ ساحل سمندر کے باشندے تھے، اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کرتے، اس کی تجارت میں مشغول رہتے اور سبت کے روز عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں ان کے شکار کے دنوں میں جان بچانے کے لیے پانی کی تہہ میں چلی جاتیں اور سبت کے دن سطح آب پر تیرتی نظر آتیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حالات ان کی آزمائش کا سبب بھی بنا دیا۔ کچھ عرصے تک تو یہود اس حالات کو صبر و آزمات طریقے سے دیکھتے رہے، پھر ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے حلیہ ایجاد کیے کہ جمعے کی شام کلزم کے کنارے کے نزدیک گڑھے کھود کر چھوٹے چھوٹی نہریں بنا کر سمندر کے پانی سے ملا دیتے۔ اس طرح ہفتے کے روز مچھلیاں سطح پر آ کر ان گڑھوں میں آ جاتیں اور یہ گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے تو ان کو سمندری رستوں سے کاٹ دیتے، جس سے مچھلیاں گڑھوں میں بند ہو جاتیں۔ اس طرح وہ سبت کے روز گڑھوں سے مچھلیاں نہ پکڑتے بلکہ اگلے روز آسانی سے پکڑ کر بظاہر سبت کی حرمت برقرار رکھتے۔ یہود کے بعض لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ جمعے کے روز سمندر میں جال اور کانٹے ڈال جاتے اور سبت کے روز جال نہ کھینچتے بلکہ ہفتے کا دن گزرنے کے بعد جو مچھلیاں جال اور کانٹوں میں پھنس جاتی انہیں اگلے روز نکال لیتے۔ یہود کے وہ لوگ جو اس حلیے سے اجتناب کرتے ان کی خلاف ورزیوں پر انہیں روکتے، مگر وہ جواب دیتے کہ وہ سبت کے روز تو شکار نہیں کرتے، اور جہاں تک شکار کرنے کی یہ ترکیبیں ہم نے ایجاد کی ہیں تو ان سے منع نہیں کیا۔ یہ جواب دے کر وہ اپنے طور پر مطمئن ہو جاتے کہ ان کا یہ حلیہ خدا کے یہاں ضرور چل جائے گا، مگر در حقیقت یہ لوگ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر سچے دل اور خلوص نیت سے عمل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سعادت مند گروہ کے افراد ان سب نافرمان جماعت کو ہر طریقے سے سبت کی حرمت برقرار رکھنے کے لیے پرزور کوشش کی مگر بے سود، تاہم وہ اپنی صحیح و تبلیغ کو مسلسل جاری رکھنے پر گامزن رہے، اس امید پر کہ شاید وہ سمجھ جائیں۔ اس جماعت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں ایک گروہ نافرمانوں سے مایوس ہو کر خاموش ہو گیا اور خود سرکشی سے بچتا رہا، مگر انہیں خدا کے عذاب کے آنے کا کھٹکا ہر وقت لگا رہا۔ چنانچہ ان لوگوں نے نافرمان جماعت سے ترک تعاون کا راستہ اختیار کر لیا، ان سے خرید و فروخت اور ہر قسم کا اشتراک عمل ختم کر دیا، حتیٰ کہ اپنے مکانوں کے دروازے بھی ان پر بند کر دیے۔ چنانچہ ان بد کرداروں اور سرکشی کرنے والوں پر عذاب الہی آ گیا۔ سعادت مند جماعت نے صبح کو دیکھا کہ تمام نافرمان اور سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اب ان کے پاس حسرت و یاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اپنے کیے ہوئے کا اقرار کر کے روتے ہوئے وہ اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ بن کر رہ گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے گروہ یہود، تم بلا شبہ اپنے پیش رواؤں میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سبت کے بارے میں احکام الہی کے حدود سے تجاوز ہو گئے، اور ہم نے ان کے لیے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ بس ہم نے اس بستی کے ان بدبخت لوگوں کو گرد و پیش کے لوگوں کے لیے عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت و موعظت بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بیان کردہ ان واقعات کی روشنی میں امت کو سخت تاکید فرمائی ہے کہ وہ ایسی گمراہی پر ہرگز راغب نہ ہوں اور اپنا دامن عمل اس سے بچا کر رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔